ہتھیار ڈال دیں اور جو بچا ہے بچا لیں، جو کہ زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر تاریخ کے طاقتور حملوں کا اعتراف۔ ٹرمپ کا جزیرہ خارگ پر تمام ایرانی فوجی اہداف مکمل ختم کرنے کا دعویٰ۔ خارگ کیا ہے اور ایرانی معیشت کا اس سے کیا تعلق ہے؟ جزیرہ خارگ سے ایران کو حاصل ہونے والے خام تیل کا تناسب کیا ہے؟ آبنائے ہرمز بند کرنے پر جزیرہ خارگ پر قبضے کی دھمکی کیوں دی گئی؟ خارگ کو ہرنوں کا جزیرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں انفلٹرڈ ود حسنین اولک۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ یو ایس سینٹ کام نے مشرق وسطیٰ کی تاریخ کے سب سے طاقتور حملوں میں سے ایک کو سر انجام دیا ہے اور ایران کے جزیرہ خارگ پر موجود تمام فوجی اہداف کو مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پر جاری اپنے پیغام میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے جزیرے پر تیل کے بنیادی ڈھانچے کو ختم نہ کرنے کا انتخاب کیا ہے، تاہم اگر ایران یا کسی اور نے آبنائے ہرمز سے بحری جہازوں کے آزاد اور محفوظ نقل و حمل میں مداخلت کرنے کی کوشش کی تو میں فوری طور پر اس فیصلے پر نظر ثانی کروں گا۔ انہوں نے ایران کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ہتھیار ڈال دیں اور ان کے ملک میں جو بچا ہے اسے بچا لیں، جو کہ زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ایران کے ساتھ امریکہ اسرائیل جنگ کے آغاز کے ساتھ ہی تیل صاف کرنے والے کارخانے اور ذخیرہ کرنے والے ٹینک پورے مشرق وسطیٰ میں حملوں کا نشانہ بن گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج اب تک تہران میں رے، شہران اور اقدسیہ آئل ڈپو اور کرج میں فردیس پر حملے کر چکی ہے۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ حملوں کا ہدف ایندھن کے ٹینک تھے جنہیں ایرانی حکومت فوجی ڈپو قائم کرنے کے لیے استعمال کر رہی تھی۔ ایران بھی اس معاملے میں خاموش نہیں رہا اور اس نے خلیج فارس کے کئی ممالک میں آئل ریفائنریز اور تیل کے ڈپوؤں کو نشانہ بنایا۔ اب خارگ جزیرے پر حملے کے بعد امریکہ کے اس جزیرے پر قبضہ کرنے کے بارے میں قیاس آرائیاں بڑھ گئی ہیں۔ یہ ایران کے تیل کے سب سے بڑے ذخائر کا مرکز ہے اور ایرانی خام تیل کی 90% برآمدات اسی چھوٹے سے جزیرے سے ہوتی ہیں۔ گزشتہ برس جون میں 12 روزہ جنگ سے قبل یہ جزیرہ بھی اسرائیل کے ممکنہ اہداف میں شامل تھا۔ یہ جزیرہ اس وقت خبروں میں آیا جب اسرائیل کے سابق وزیر اعظم اور ملک میں حزب اختلاف کے مرکزی رہنما یائر لیپڈ نے ایران کی تیل تنصیبات پر اسرائیلی حملوں کے بعد ایکس پر لکھا کہ اسرائیل کو جزیرہ خارگ پر ایران کی تمام آئل فیلڈز اور توانائی کی صنعت کو تباہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے ایران کی معیشت تباہ ہو جائے گی اور حکومت کا تختہ الٹ جائے گا۔ ایرانی تیل کے ذخائر پر اسرائیل کے حملوں کے بعد ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ اپنے اہداف کا انتخاب احتیاط سے کرے۔ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد ایرانی عوام کو اس طرح آزاد کرانا ہے کہ اس حکومت کے خاتمے کے بعد ان کی نئی اور بہتر زندگی کے مواقع میں کوئی خلل نہ پڑے۔ نشریاتی ادارے ایکزیوز نے 7 مارچ کو امریکی حکومت کے عہدیداروں کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ امریکی حکام کے مابین خارگ جزیرے پر قبضے کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ 40 سال قبل ایران عراق جنگ کے دوران گارڈین اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر ایران نے امریکی ٹھکانوں پر حملہ کیا تو جزیرہ خارگ پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب ٹرمپ نے سیاست میں قدم نہیں رکھا تھا اور انہوں نے ایک کاروباری شخصیت کے طور پر یہ انٹرویو دیا تھا۔ اس انٹرویو میں ٹرمپ نے سن 1980 سے 1988 کے دوران جاری رہنے والی ایران عراق جنگ پر تبصرہ کیا تھا۔ ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر وہ صدر بنے تو ایران کے ساتھ کیا کریں گے؟ اس پر ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں ایران پر سختی کروں گا، وہ ہمیں نفسیاتی طور پر مار رہے ہیں، وہ ہمیں احمق سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے ہمارے کسی جہاز پر ایک بھی گولی چلائی تو ان کے جزیرے خارگ پر قبضہ کر لوں گا۔ ایران اور عراق کے حوالے سے پینٹاگون کے سابق سینئر مشیر مائیکل روبن نے گزشتہ ہفتے پولیٹیکیو کو بتایا کہ وہ جزیرہ خارگ کی اہمیت اور اس پر قبضے کے بارے میں ٹرمپ انتظامیہ سے رابطے میں تھے۔ ان کے بقول اگر ٹرمپ ایران پر میزائل حملوں اور بمباری سے بڑھ کر دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں تو جزیرہ خارگ پر قبضہ کرنا ایرانی حکومت کو فنڈنگ کے ایک اہم ذریعے سے محروم کر سکتا ہے۔
ایران کے جنوب مغرب میں واقع جزیرہ خارق 20 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے اور یہ صوبہ بوشہر کا حصہ ہے۔ یہاں کی خاص بات تیل کی تنصیبات کے ساتھ ساتھ ہرنوں کی بڑی تعداد بھی ہے جو اس جزیرے میں جا بجا گھومتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جزیرہ ہرنوں کے رہنے اور افزائش نسل کے موضوع سمجھا جاتا اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ہرنوں کی تعداد جزیرے کی گنجائش سے بھی بڑھ گئی ہے۔ یہ جزیرہ ایران کی تیل کی برآمدات کے لحاظ سے بہت اہم ہے اور تیل کی برآمدات کا بڑا ٹرمینل بھی یہاں موجود ہے۔ خارق کو خام تیل کی برآمد اور لوڈنگ کے لیے سب سے موزوں مقام سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کی ملک کے جنوبی تیل سے مالا مال خطوں سے قربت، اچھی بحری جگہ، بڑے آئل ٹینکرز کے لیے لنگر انداز ہونے کے لیے گہرے پانی جیسی سہولیات ہیں۔ ایرانی تیل کا سب سے بڑا آف شور ابو ذر آئل کمپلیکس خارق سے 75 کلومیٹر مغرب میں واقع ہے۔ خلیج فارس میں ایرانی تیل کی زیادہ تر پیداوار اسی آئل فیلڈ سے ہوتی ہے۔ ابو ذر آئل فیلڈ 3 اہم آپریٹنگ پلیٹ فارمز پر مشتمل ہے۔ ہر ایک کی پیداواری صلاحیت 80,000 بیرل یومیہ ہے۔ ابو ذر آئل پروسیسنگ پلانٹ بھی جزیرہ خارق میں واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جزیرہ خارق ایران میں تیل ذخیرہ کرنے کے سب سے بڑے ذخائر میں سے ایک ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز کمپنی کے مطابق خارق میں خام تیل ذخیرہ کرنے کے 40 ٹینکس ہیں جہاں 2 کروڑ بیرل سے زیادہ تیل رکھا جا سکتا ہے۔ ملک کے جنوب میں تیل کی دولت سے مالا مال علاقوں سے نکالا جانے والا خام تیل زیر سمندر پائپ لائنز کے ذریعے خارق سٹوریج ٹینکوں میں داخل ہوتا ہے۔ دسمبر 2023 میں ایران کے آئل ٹرمینلز کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عباس غریبی نے جزیرہ خارق پر خام تیل ذخیرہ کرنے کی گنجائش میں 20 لاکھ بیرل اضافے کا اعلان کیا تھا۔ خام تیل ذخیرہ کرنے کے علاوہ خارق میں برآمد کرنے کے لیے خام تیل کی اقسام کی پیمائش اور انہیں الگ کرنے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جب تک امریکہ اور یورپی ممالک کے ساتھ ایران کا جوہری معاہدہ برقرار تھا تو ایران کو اس معاہدے کے تحت اپنی تیل کی پیداوار بڑھانے اور اسے مختصر مدت کے لیے فروخت کرنے کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اس معاہدے کے دوران ایران نے تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کو بھی بڑھانے کا فیصلہ کیا، لیکن جزیرہ خارق میں محدود زمین ہے اور اس کا موسم اکثر طوفانی اور خراب رہتا ہے۔ اسی لیے 2016 میں 1 کروڑ بیرل کی گنجائش کے ساتھ اومڈ خام تیل ذخیرہ کرنے کے ٹینکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ یہ علاقہ صوبہ بوشہر سے 23 کلومیٹر دور ہے۔ اومڈ خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینک نجی شعبے میں تیل کے ٹینکوں کا سب سے بڑا ذخیرہ بتایا جاتا ہے۔ جزیرے کے مشرق اور مغرب میں خارق کے 2 گھاٹ ہیں۔ سن 1955 میں تیل کنسورشیم کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کرنے کے بعد خارق میں لوڈنگ ڈاکس اور خام تیل ذخیرہ کرنے والے ٹینکوں کی تعمیر کا منصوبہ شروع ہوا۔ خارق میں خام تیل کا معیار جانچنے کے لیے ایک لیبارٹری بھی ہے۔ یہ لیبارٹری بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ ایرانی آئل ٹرمینلز آرگنائزیشن کا دعویٰ ہے کہ یہ دنیا کی بہترین لیبارٹری میں سے ایک ہے۔ خارق پیٹرو کیمیکل کمپنی بھی اس جزیرے میں کام کرتی ہے جس کا مقصد تیل نکالنے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گیسوں کو جلنے سے روکنا اور انہیں قیمتی مصنوعات میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ کمپنی میتھنول، سلفر، پروپین، بیوٹین اور نیفتھا یعنی پیٹرول بھی بناتی ہے۔ صرف 8,000 سے زائد آبادی والے خارق میں اسلامی آزاد یونیورسٹی بھی ہے جو میرین سائنس اور آرٹس کی ایک شاخ ہے۔ اس یونیورسٹی میں مطالعہ کے سب سے اہم شعبوں میں سے ایک پیٹرولیم اور سمندری مطالعہ بھی ہے۔ ایران عراق جنگ کے دوران ایران کے تیل کی 90% سے زیادہ برآمدات خارق کے راستے سے ہی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عراق نے اس چھوٹے سے جزیرے پر 2800 بار حملہ کیا۔ اسی کے ساتھ حسنین اولق کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔